پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو یکجا رکھتے ہیں اور پھر اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں آپ کے اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیں ہمارے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بس کسی اہل ذکر کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک نگاہ رکھتے ہیں آپ آج کے جدید مسائل پر بھی، قدیم مسائل کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ آپ اٹینڈ کرتے ہیں، اور آج کے مسائل کیا ہیں، کیا خیالات، کیا مسائل چل رہے ہیں۔ اور دین، ہم اکثر ایک بات عرض یہ کرتے ہیں کہ ہمارا دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی ہماری۔ تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہمارا دین۔ کچھ سوالات، کچھ کنفیوژنز، کچھ ابہام ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے۔ تو محترم مفتی صاحب جو بھی مہمان ہوتے ہیں ہمارے، وہ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز، پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر۔ ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی یاد میں گم پایا اور ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال یہ آیا ہے، ہر طرح کے سوالات آتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ اخلاق صاحب کا سوال ہے کہ سر کی ٹوپی موٹی یا پتلی کیسی پہننی چاہیے، نیز کپڑوں کو سنت کے مطابق کیسے بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، لباس کے بارے میں دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، اس کی روشنی میں پھر ان کے مسئلے کا حل نکلے گا۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں دو صلی تین اللہ ہدایت دی علیہ ہیں۔ وسلم۔ ایک تو لباس کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جس کے اندر بہت زیادہ نمود ہو، نمائش ہو، ٹھیک، اور جس کو پہن کر اترانا، اکڑنا یا دوسروں کے اوپر اپنی برتری دکھانا مقصود ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت ہی قیمتی قسم کا کوئی ایسا برانڈڈ کپڑا پہنا جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے پہنا ہے اس پورے علاقے میں یا اس پوری تقریب میں کسی نے نہیں پہنا ہوا، میں نے کوئی 2 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو یہ چیز جو ہے ایک تو یہ پسند نہیں کی گئی۔ ٹھیک، دوسری بات کہ مردوں کے لیے ایسا لباس نہیں پسند کیا گیا جس میں زنانہ شباہت ہو، ایسے رنگ پسند نہیں کیے گئے، انتہائی سرخ رنگ، انتہائی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سونے کا جو سنہرا رنگ ہوتا ہے، جی، ایسے رنگ جو کہ خواتین کے ساتھ خاص ہیں وہ مرد نہ پہنے تاکہ ایک فرق رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لباس ایسا نہ بنایا جائے جسم کے اوپر کہ وہ اتنا چست لباس ہو کہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ان کی ایسی نمائش ہوتی ہو کہ جو ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہو۔ اور چوتھا یہ اس کے اندر شرط ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جو کسی قوم کی کوئی خاص شناخت ہو اور وہ ہمارے یعنی دین کے برخلاف ہے، کوئی ایسا لباس کہ جس کو پہنتے ہی لگتا ہے کہ یہ فلاں ان لوگوں کا لباس پہن رکھا ہے اپنے کہ جو مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمومی ہدایت عام ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جس کا تعلق آداب سے ہے لباس کے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفید رنگ پسند تھا، تو آداب میں سے یہ کہ اگر کوئی شخص لباس پہنے تو وہ سفید رنگ کا ہو، سبحان اچھا ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ نیلے رنگ کا نہیں پہن سکتا۔ تو ہلکے رنگ کا یا گہرے رنگ کا لباس پہننا ہاں، اپنے علاقے کے لحاظ سے، وہ جو بھی لباس ہو، چاہے وہ آپ جبہ پہنتے ہوں، کرتا شلوار پہنتے ہوں، کرتے کے ساتھ پاجامہ پہنتے ہوں، لنگی پہنتے ہوں، یا آپ پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہوں، اگر وہ لباس ان شرائط کو پورا کرتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ اس طرح کا فٹنگ والا نہیں ہے، ٹھیک، اور وہ ایسی مردانہ لباس ہے، وہ کوئی زنانہ قسم کا جو آج کل چلتے ہیں باشباہت والے وہ نہ ہو، تو وہ لباس پہننے کی شرعاً اجازت ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مباحات رکھے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی ہمارے معاشرے میں رنگ پہننے کا مردوں میں رواج ہوتا ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں، چاہے وہ ہلکے رنگ ہو چاہے وہ گہرے رنگ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹوپی بھی آپ چاہیں تو وہ جیسی چاہیں پہنیں، جالی کی ٹوپی پہننا چاہیں جالی کی پہنیں، کپڑے کی پہننا چاہیں تو کپڑے کی پہن لیں، نرم پہننا چاہیں نرم پہن لیں، سخت پہننا چاہیں سخت پہن لیں، بعض علاقائی ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ چاہیں آپ پہن لیں۔ اسی طریقے سے چاہیں تو آپ سر کے اوپر کوئی کپڑا باندھ لیں یا کوئی امامہ پہن لیں۔ اصول یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آسانی اور سہولت رکھی ہو تو ان چیزوں میں آسانی اور سہولت کو دیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صلی اللہ علیہ وسلم، پگڑی پہننے کا بھی رہا ہے، سیاہ رنگ کی بھی پہنی ہے، سفید رنگ کی بھی پہنی ہے، سبز رنگ کی بھی پہنی ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پگڑی پہننا چاہتا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ پگڑی جو ہے شملے والے یعنی کہ پیچھے جو اس کے ہوتے ہیں شملہ، لمبی بھی ہو سکتی ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور رومال بھی پہنا جا سکتا ہے، تو اس میں معاملے میں دین کی طرف سے آسانی ہے، تو آپ جو چیز بھی کریں گے شرعاً اس کی اجازت ہے۔ بس سفید رنگ کی چیز ہوگی، سنت کی نیت سے ہو تو اس میں ثواب زیادہ مل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شخص نے پہنا۔ ایک آخری بات اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربوں میں رواج تھا کہ لباس کو بہت لٹکا کے اور پیچھے ایسا چلا کرتا تھا لباس، وہ اس کو ان کے یہاں کوئی اسٹیٹس سمبل جسے ہم کہتے تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ اور اس وجہ سے حکم دیا کہ پاؤں کے جو ٹخنے ہیں وہ نظر آنے چاہیے، اس کو چھپا کر اور ایسا لباس پہننا کہ نیچے تک گھسٹ کے چلتا ہو، وسلم. جی ہاں. اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس وجہ سے ہمارے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو خاص طور پہ آپ لباس پہنتے ہیں تو اس میں اس بات کا اہتمام کریں کہ اس سے ٹخنے نہ ڈھکیں، ٹخنے اس میں کھلے رہیں، چاہے آپ کرتا پاجامہ پہنتے ہوں، جبہ پہنتے ہوں، پینٹ شرٹ پہنتے ہوں، اس کا اہتمام کریں. تو ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی لباس پہنتے ہیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے اور اجازت ہے. اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، کلیئر. زبیدہ احسان صاحبہ کا سوال ہے آپ کی خدمت میں. وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے بعض حضرات یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دعا کی توفیق دیتا ہے جی. تو وہ دعا قبول کرتا ہے. البتہ اس کے اندر تفصیل ہے کہ وہ دعا آپ کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں. اچھا. اگر وہ دعا آپ آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ کوئی شخص اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اپنی نجات کی مانگتا ہے، مغفرت کی مانگتا ہے، اپنے دنیا سے جو لوگ چلے گئے ان کی مغفرت کی مانگتا ہے، جی ہاں. تو یہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر کوئی دنیا کی دعا مانگتا ہے جی. تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اس کے حق میں وہ دعا قبول فرمائیں اور وہ نعمت اس کو یہاں دے دیں یا وہ جو چیز مانگ رہے دے دیں، یا اس دعا کو قبول نہ فرمائیں اور مصلحت اس کے حق میں یہی اچھی ہو کہ وہ دعا قبول نہ ہو، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر کے آخرت میں اس کا بدلہ دیں. یہ روایت میں آتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ جو دعائیں اس نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں اور اس کے بدلے میں یہاں پر اتنا اجر اور ثواب مل رہا ہے اور اس کے بدلے میں نعمتیں مل رہی ہیں، تو وہ سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اللہ اکبر. تو اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے، میں آداب کی رعایت اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو آداب کے خلاف ہیں. کوئی ایسی چیز اللہ سے مانگ لی اور کسی چیز پر غیر ضروری اصرار کر کے دعا مانگتے رہنا، تو اس کے بجائے انسان بہتری کی دعا مانگے، عافیت کی مانگے اور سلامتی کی مانگے. اب اگر کوئی دعا انسان ایسی مانگتا ہے جو دنیا کے کسی چیز کے لیے مانگی نہیں قبول ہوئی، اس میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص کو عبادات کے بارے میں بھی لکھی ہے، اگر اللہ نماز کی توفیق دے اور انسان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، من حیث المجموع آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھے، تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کرے، چاہتے ہیں کہ دعا مانگے. اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے. بس جو میں نے تفصیل عرض کی اس کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ سب جو بعض دفعہ لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، یہ کہ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں، فلاں آدمی کی قبول ہو جاتی ہے میری نہیں ہوتی، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے انسان مانگتا رہے اور اس کو اگر مل جاتا ہے تو اس پر شکر کرے، اور اگر نہیں ملتا تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو قرین مصلحت سمجھے اور سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے، اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا. یہ بندگی اور عبدیت ہے. اور اللہ کو دعا مانگنا چونکہ پسند ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو دعا مانگنا پسند ہے. دعا عبدیت کی نشانی ہے، تو دعا مانگنا چاہیے. قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کس دعا کو کب قبول کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجیے، لیکن دعا مانگنا روکنا نہیں چاہیے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ اکبر. کیسے اس پہ بھی سوالات بہت سارے آتے ہیں. ایک سوال چھوٹا سا رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ سے سیکھنے کے لیے. اللہ فرما رہا ہے نا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا، قبول کرتا ہوں میں. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے وہ قبول ہی نہیں ہوتی، وہ ہمارے ذخیرہ آخرت میں ہو جاتی ہیں. جی بالکل، بعض روایت میں آتا ہے کہ ذخیرہ آخرت میں جاتی ہیں. بعض دفعہ انسان ایک چیز کی دعا مانگتا ہے خصوصاً دنیا کے لیے جی جو اس کے نصیب میں نہیں ہے. جی. کسی نے اولاد کے لیے مانگی، کسی نے گھر کے لیے مانگی، کسی نے کاروبار کے لیے، کسی نے وسعت رزق کے لیے، جی. کسی نے کچھ نہیں قبول ہوئی. جی ہاں. تو ایک بات یہ کہ تقدیر میں نہیں لکھا اس کی. جی. تو اب یہ دعا اس کی کہاں جاتی ہے؟ تو بعض رات نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم اور رحیم ہے،
وہ ضائع نہیں کرتے دعا کو، وہ اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز تمہیں دنیا میں ہم نے نہیں دی، لیکن اس کے لیے تم نے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ہم اس کے بدلے تمہیں یہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے دنیا میں بھی ایک آدمی بہت رحیم کریم بادشاہ کے پاس جائے جی اور اس سے کوئی چیز مانگ لے، تو بادشاہ کہ اچھا تم نے چونکہ ہم سے مانگ لی ہے جی تو یہ چیز تو ہم تمہیں نہیں دے سکتے، یہ لے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کے ایک عام سا بادشاہ بھی جی یہ ہاں۔ کرتا ہے، تو اللہ تو بہت ارحم الراحمین اکرم اللہ الاکرمین ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اپنے آگے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طلب کو کبھی ضائع اس معنی میں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اب یہ تھی کہ بندہ ہے، تو بندہ اللہ کے مقابلے میں جب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو بندے کا شعور تو بہت ہی چھوٹا سا ادنا سا ہے، جیسے بچے کا شعور ہوتا ہے۔ جی اب بچہ ماں سے ضد کر رہا ہے، باپ سے ضد کر رہا ہے، اور بچے کی ضد کو دیکھنے کے باوجود باپ ماں اس کو نہیں دیتے اور اس کے بدلے میں اس کو بہت اچھی چیز مل جاتی ہے، جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو کہیں اکرم الاکرمین ہے، تو کہ بھئی اگر اس شخص نے دعا مانگی جی اور اس کے نصیب میں یہ چیز نہیں تھی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دعا اس کی ضائع نہیں گئی، وہ ہم اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے دعا مانگنے کے ساتھ اپنی حاجت تو پوری کرنے کی کوشش کی ٹھیک، لیکن ایک بہت اہم کام اس نے کیا، اپنی اظہار عبدیت کی، اس نے سبحان بندگی کا اظہار کہ مانگا تو تجھ سے ہی جاتا ہے، الدعاء مخ هو العبادہ، هو العبادہ، اور ایک جگہ آیا دعا هو العبادہ کہ اصل تو عبادت ہے ہی مانگنا۔ اللہ، تو جب ایک آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اسی وجہ سے پسند کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مدد مانگے تو اللہ سے مانگے، اور اگر کوئی جوتے کا تسمہ مانگے تو اللہ سے مانگے۔ اکبر، تو اس کے اندر مراد اصل یہ تھی کہ دینے والی ذات اس کی طرف متوجہ ہو کر جی ہاں، اس سے مانگا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ بس یہ کہ وہ آداب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ مانگنے کے بعد یہ نہ کہیں جی، ہم تو مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا، اس کو مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا۔ یہ کیا یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے؟ اعتراض ہے، پھر بندگی سے کی منافی بات ہے، پھر شایع نشان پہ انسان اللہ جیسی ذات سے مانگ رہا ہے جی اور جس کے بارے میں وہی جانتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ شکوے بھی کر رہا ہے۔ جی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، آزماتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے، میرے اللہ نے میری کتنی عزت بنائی ہے، اور جہاں آزمائش کی کچھ چیزیں لے لیں وہ جا کے اس نے ہنگامہ بچا دیا، دیکھو میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ اما اذا مبتلاه فقدر علی رزقہ فیقول ربی اہانن، تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوسرے رخ پہ آزمائش کی تو آپ نے جا کے ایک شور مچا دیا کہ دیکھو سارے لوگ ایسے ہیں، میرے ہی ساتھ اللہ نے یہ کر رکھا ہے، اب مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ تو آدمی کہتی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، دیتے وقت بھی وہی ذات تھی، لیتے وقت بھی وہی ذات ہے، تو جب اس کے پر ایمان ہے، اس کے ساتھ ابدیت کا تعلق ہے، تو اپنی مشکل و تکلیف میں مانگتے رہو اس سے، ٹھیک، لیکن ادب کے منافی کوئی بات نہ کرو، اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ یہ اکبر، ہماری تمہارے اہلیت نہیں ہے کہ اہلیت ہم نہیں ادب ہے، کے منافی کوئی بات کہہ دیں۔ اور ابدیت کے منافی بھی ہے۔ جی ہاں، اچھا مفتی صاحب، کیا ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور بندے کے اعمال یا اس کی اہلیت میں کچھ کمی واقع ہو چکی ہوتی ہے، تو چند آزمائشوں میں ڈال کر اللہ ان آزمائشوں سے نکال کر اس مرتبے پہ اسے پہنچا دیتا ہے؟ جی بالکل ہے، بعض روایت میں جیسے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ اجر ہے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے جی، تو اس کے بدلے میں اس کے اوپر اجر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس کی روشنی میں اور بہت ساری روایت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو کسی آزمائش میں ڈال کر، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو، کسی بھی رخ پر ہو، اس کو ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اس مرتبہ عطا فرمانے کے لیے اس آزمائش میں سے نکالا جاتا ہے اس کو۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ بعض مراتب انسان کے ایسے ہیں جو اس کو اولاد یا قریبی تعلق والے لوگوں کی آزمائش کے بغیر ملتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، کتنے بڑے نبی، لیکن کیا آزمائش ہوئی کہ اپنا بیٹا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام جاننے کے باوجود بیٹے کے لیے دعا مانگ بیٹھے، اور جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس بات کی طرف تنبیہ بھی فرمائی کہ اس کے لیے مت دعا مانگیں آپ، یہ تو آپ کے لیسا من علیک، نہیں سمجھ نہ لے، یہ تو آپ کے اہل خانہ میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو بڑا نافرمان اور گناہگار آدمی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، اللہ اکبر، ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا، تو اس رخ پر آزمائش ہوئی، اولاد کے رخ پر، بعض انبیاء کے ازواج کے رخ پر آزمائش ہوئی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف نوعیت کی آزمائشیں کرتا ہے، کبھی جان کی، کبھی مال کی، اور خود قرآن کریم میں صاف فرما دی اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہیں پر بدامنی کا سے آزمائیں گے، کہیں پر بھوک سے آزمائیں گے، کہیں تمہارے پاس پھل نہیں ہوں گے۔ اب جیسے ہم ان حالات میں گزر رہے ہیں پاکستان میں،
تو ہمیں اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اور یہ بھی رکھنا چاہیے کہ مشکل حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اس صورت میں جو علماء نے بات لکھی ہے کہ ایک آزمائش کو ہم آزمائش کب سمجھیں اور عذاب کم سمجھیں، تو بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آزمائش کے وقت انسان کا رجوع اللہ ہے، جی اللہ کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ آزمائش ہے۔ اور اگر آزمائش کے وقت وہ بہت لاپرواہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ہماری کشتی پہ آ جاؤ، بہت سخت عذاب ہے، تو اس نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، آپ میری فکر نہ کریں۔ تو یہ کیا چیز تھی کہ بھئی جب ایک عذاب آ رہا ہے اور ایک نبی تمہیں بلا رہے ہیں اور تم ایسی لاپرواہی کرو، تو جب عذاب آئے اس میں انسان لاپرواہ ہو جائے یا توجہ نہ دے، وہ بات ہو جاتی ہے خطرناک۔ تو اس وجہ سے من جانب اللہ جب یہ چیزیں ہوں، آزمائش ہو، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو آپ نے بات کی کہ اگر ایک مرتبے پہ ہم ہیں، اللہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے، ہمارے عمل ناقص ہیں، تو اس کے ذریعے اللہ اوپر پہنچا رہا ہے۔ تو اگر اس عقیدے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو پھر آزمائش کو میں سے گزرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے تو چھوٹی سی آزمائش بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، جی لیکن ساتھ یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے تقدیر کے تحت کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو پھر ایک بندے کی حیثیت سے آزمائش سے گزرو۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو کہ بندہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایسی جزا فضا ناشکری کی باتیں ہیں، اللہ کے ساتھ ایسی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہی جو آپ بات فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہوتا ہے، بندے پر ایک مشکل حالات آتے ہیں اور جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور بعض رات نے یہ بات لکھی ہے کہ آسان راستہ بھی ہوتا ہے، یہ بظاہر مشکل تو ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن یہ کہ ایک آدمی 50 سال یا 20 سال عبادت کرتا تو اس مرتبے تک پہنچتا۔ اللہ نے ایک بیماری سے گزارا، کوئی تنگی سے گزارا، 6-8 مہینے میں اس کو شفا ہو گئی، لیکن وہ اتنا بڑا اللہ نے درجہ دے دیا اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اس تصور کے ساتھ اگر آدمی جیے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلق مع اللہ، جسے ہمارے یہاں جو صوفیہ کرام، ہمارے یہاں جو صوفیہ کرام کا جو اگر آپ ایک جملے میں خلاصہ نکالیں کہ صوفیہ کرام کی محنت کا کیا خلاصہ ہے، تو ان کے محنت کا خلاصہ تھا بندے کا اللہ سے تعلق جوڑنا۔ سبحان اللہ۔ وہ تعلق جب جڑ جاتا ہے اور اسی پر محنت ہونی چاہیے، چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو صبر بھی اسی کا نام ہے، شکر بھی اسی کا نام ہے، عبادت بھی اسی کا نام ہے، دعا بھی اسی کا نام ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، سبحان اور اللہ۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے تعلق کو جوڑنا۔ اب دیکھنا یہ ہے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ میرا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہے یا مضبوط۔ اگر مضبوط تعلق ہے اللہ کے ساتھ اور اس کا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا ہے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ تو ہوتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ۔ اور ہمارا دین تو کیسی خوشخبریاں ہمیں یہ دیتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اس کا اجر اللہ دے دیتا ہے۔ بلکہ اللہ عادل ہے۔ آپ کی بات پر ایک آیت یاد آئی قرآن کریم کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ اکبر۔ یعنی اسلم وجہہ للہ والی بات جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ادھا خدا تک اس کا رخ اگر ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے رخ اللہ کی طرف کیا اور وہ نیکوکار ہے جی تو فلہ اجر عند ربی، اس کا اجر ہے اور ان کے پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سکھا رہے ہیں ہمیں دعا، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف۔ یہی اور کتنا بڑا موضوع ہے۔ اب سوال اگر میں رکھ دوں کہ اللہ کی طرف چہرہ رہنے سے مراد کیا ہے تو پورا پروگرام ہو بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلامی کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم جی قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تو اکبر۔ جو نام اسلام ہے جو آپ اکثر کبھی پروگرام میں اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے انقیاد، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپردگی، جی اس کے آگے جھک جانا، جی ٹوٹل سبمیشن۔ سبمیشن۔ تو اور وہ پھر کیفیت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دیا تاکہ قیامت تک پڑھی جاتی رہے یہ آیت کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب باقی کیا بچا؟ باقی کچھ نہیں۔ باقی کیا بچا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رفیہ صاحبہ کا سوال ہے کہ عدالت سے خلا ہو جانے کے بعد کیا میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں
یا حلالے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے عدالت سے جو خلا ہوتی ہے اگر وہ ان شرائط کے مطابق ہو جائے اور اس کے اندر وہ خلا نامہ جو عدالت کی طرف سے ڈگری جو چیز جاری ہوئی ہے اس کے اندر اگر انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، عدالت نے یا تو پارٹی شوہر حاضر ہی نہیں ہوا اس کے خلاف ایسی فیصلہ دے دیا اور اس کے اندر جج نے مثال کے طور پہ سپریشن یا کینسلیشن آف میرج کا فیصلہ دیا ہے، یا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ان کو بائی وے آف خلا ان کو الگ کر رہا ہوں اور وہ شرائط پوری ہو گئیں اور وہ خلا ہو گئی، تو خلا ایک طلاق بائن سمجھی جاتی ہے۔ ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اب اگر یہ دوبارہ چاہیں تو دوبارہ اثر نو نکاح ہوگا اور مہر رکھ کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ان کا۔ اچھا، لیکن اگر اس کے اندر انہوں نے، چونکہ ایسے میں نے دیکھے بعض کہ اس کے اندر بظاہر تو وہ خلا ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے طلاق کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، سپریشن کا بھی لکھا ہوا ہے، کینسلیشن کو ڈپینڈ کرتا ہے، اس بات پر منحصر ہے کہ اس چیز کو ڈرافٹ کرنے والا کون تھا، کیا تھا، تو اس وجہ سے۔ لیکن عمومی حالات میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے، اپنی بیوی کہتی ہے مجھے آپ خلا دیں اور شوہر کہتا ہے میں نے تمہیں خلا دے دی، تو پھر یہ ایک طلاق بائن ہے۔ ٹھیک ہے، اور طلاق بائن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اب ان کا نکاح ٹوٹ گیا، عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد آزاد ہے، چاہے تو کہیں اور شادی کرے، اور اگر انہی شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی، دوبارہ آپس میں یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو اثر نو نکاح ہوگا اور اس کا کوئی مہر مقرر کر لیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، خواہ عدت کی مدت گزر گئی ہو۔ جی جی، عدت کی مدت گزرنے کے بعد اچھا، پہلے شوہر کے ساتھ عدت میں اور عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، ہاں، اور اگر خلا لینے کے بعد یہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو عدت کا گزرنا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عدت گزر جاتی ہے ہاں، تو اس کے بعد یہ کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہیں اور پہلے شوہر سے بھی، لیکن پہلے شوہر کا رجوع والی کیفیت نہیں ہوگی، وہ کہہ دے کہ اب میں تمہیں بطور بیوی دوبارہ رکھنے کو راضی ہوں، بلکہ ان کو اثر نو نکاح اور ایک مہر رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خلا یافتہ ہیں، اگر کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو یہ وہ 3 مہینے انتظار کرنا جی، ہوگا؟ عدت گزارنے کے بعد کریں گی یہ پورے، ہاں 3 مہینے؟ 3، ہاں پورے۔ اچھا، بعض افراد یہ کہتے ہیں، یہ جو ایک سوشل میڈیا وغیرہ، ایک تو یہ عجیب عجیب مسائل آ جاتے ہیں نا کہ بہت سے افراد نہیں جانتے لیکن وہ بیان کر دیتے ہیں کہ خلا یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے نہیں، صرف 1 مہینہ ہو۔ نہیں، ہمارے یہاں اس پر رائے یہی ہے کہ طلاق یافتہ اور خلا یافتہ ان دونوں کی ایک ہی عدت ہے، ایک ہی عدت ہے۔ وہ 3 مہینے ہو یا وہ جو 3 اس کا مدت ہے اس کی، اور جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ عدت وفات میں اگر کوئی وہ ہے 4 مہینے، وہ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ یہ اقبال خان صاحب، میں نے اپنے گھر کا 1 فلور اپنے پیسوں سے بنایا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے یہ کہا کہ یہ فلور تو میرے پیسوں سے بنا ہے، یہ مجھے دے دو اور باقی مکان وراثت میں تقسیم کر لو، مگر میرے بہن بھائی اس کو نہیں مان رہے، کیا میں غلطی پر ہوں؟ انیق صاحب، میں اس پر تھوڑا سا آپ کی اجازت تو تھوڑی 2-3 باتیں میں عرض کروں۔ دیکھیں، یہ ہمارے یہاں کا ایک بڑا میں کہوں گا کہ افسوسناک مرحلہ ہے، مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھائی ہیں جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ والد کی جائیداد کے اندر کوئی کام کراتے ہیں تو شرما حضوری میں یہ بات نہ والد صاحب پوچھتے ہیں نہ بیٹا بولتا ہے کہ یہ جو میں خرچہ کر رہا ہوں یہ میرا ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو خاندان میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ان کے بھائیوں کا موقف اگر آپ سنیں گے تو وہ یہ کہیں گے بھائی کہ ہمیں تو والد صاحب نے ہمیشہ یہی کہا، یا خاندان میں یہ بات چلتی رہی کہ بیٹے نے باپ کی خدمت کے طور پہ بنا کر باپ کو ہی دیا ہے، لہذا جب باپ کی چیز ہے تو وراثت میں تقسیم ہوگا۔ ہاں، اور یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے تو نہیں دیا تھا، میں تو اس کے پیسے لینا چاہتا تھا۔ اب اگر آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ نے والد کی خدمت میں تحفہ دیا تھا، والد کی خدمت کے طور پہ دیا تھا، یا آپ یہ چاہتے تھے کہ میں چونکہ گھر میں پیسہ لگا رہا ہوں تو جتنے بقدر میں پیسہ لگا رہا ہوں اس کے بقدر گھر کے اندر میرا حصہ ہے، جب وراثت کی تقسیم ہوگی تو اس حصے کو منہا کر کے بقیہ میں میرا حصہ بھی ہوگا اور یہ تو ہے ہی میرا۔ تو یہ تفصیل کہیں لکھی ہوئی ہے، کچھ طے ہوا تھا، عام طور پہ ہمارے یہاں یہ تفصیل طے نہیں ہوتی۔ تو اب ایسا مسئلہ جب آتا ہے تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جن کے دوسرے بھائی ہیں، بہن بھائی، وہ اس چیز کو اگر جانتے ہیں کہ ان کے بھائی نے پیسہ لگایا اور وہ صرف ایک قانونی لکھت پڑھت نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا انکار کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ یہ بات اگر کوئی جانتا ہے کہ میرے بھائی نے پیسہ لگایا اور گھر بنانا کوئی آسان نہیں ہے، 40-50 لاکھ 60 لاکھ اگر انہوں نے لگائے تو اب ان کا حق بنتا ہے
کہ وہ اس کے اگر مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے بہن بھائی ان کے مطالبے کو تسلیم کریں، اور ان بھائی کو بھی چاہیے اب کہ چونکہ باتیں شروع سے واضح نہیں تھیں تو 100% پیسے کے بجائے کوئی بیچ کی اقرار نکالیں، اور بہن بھائی ہیں آپس میں بیٹھیں، کوئی آپس میں لین دین کر کے اس مسئلے کو حل کریں، جسے ہم کہتے ہیں سیٹلمنٹ کے، صلح کریں، اور ایک تحریر بنا لیں کہ جی ہمارے گھر، فرض کریں کہ والد کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کی جائیداد کی 3 کروڑ روپے قیمت ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بھائی کا اس گھر کے اندر حصہ زیادہ ہے، اگر ہر بھائی کے حصے میں 40 لاکھ آ رہے ہیں تو ہم ہمارے بھائی کے حصے میں 70 لاکھ آئیں گے، 30 لاکھ ہم ان کو اضافی دیں گے، باقی سب کے 40 لاکھ آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آج اس گھر کی اگر ویلیو بڑھی ہے تو اس کے اندر ان بھائی کی کنسٹرکشن کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح کا کوئی ایک آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں، اگر کچھ بڑے جن بھائی نے گھر بنانے میں خرچہ کیا تو ان کو کچھ کم پیسے ملیں تو وہ ظاہر ہے پیسے ان کے بہن بھائیوں کو چلے گئے، اور ان کے بہن بھائیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر بھائی نے ایک چیز بنائی تھی جس سے آج ہمارے گھر کی قیمت بڑھی ہے، تو اگر ہم اپنی جیب سے کچھ ان کو دے رہے ہیں تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ قرابت داروں کو دیا کرو، تو آپس میں صلح صفائی کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ایسے مسائل کے بارے میں میں عرض کروں، نیک صاحب آئے دن ہمارے پاس آتے ہیں، قانونی طور پہ ان پہ لڑائیاں چلتی ہیں، کئی سال، اور خاندان میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، آپس میں بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کریں، اور یہ سوچ کر بیٹھیں کہ ہم اس کو حل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما چکے ہیں کہ اگر کہیں آپس میں جھگڑا ہوتا ہو، اور ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، میاں بیوی کے جھگڑے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ بیٹھ جائیں آپس میں اور نیت ان کی اچھائی کی ہو تو اللہ ضرور ان کے درمیان توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر مقصد ہی اصلاح نہ ہو، مقصد ہو کہ میں جیتوں یا وہ جیتے، تب تو نیت کر کے بیٹھیں کہ اللہ ہم کبھی بھی لڑائی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اگر ہمارا کچھ گیو اینڈ ٹیک جسے ہم کہتے ہیں وہ کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم بعض اوقات مطلب گفتگو میں جیت جاتے ہیں مگر رشتوں کو ہار دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور رشتے کے ہارنے میں انیق صاحب 2 خرابیاں ہیں، ایک تو ایتاء ذی القربیٰ کی خلاف ورزی ہوتی ہے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے پیسے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کی خلاف ورزی کی، صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم ایتاء ذی القربیٰ کی خلاف ورزی کی، وسلم۔ اور بیٹھے ہوئے اگر یہ صرف سوچ لیں کہ ایتاء ذی القربیٰ پہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اور صلہ رحمی کا مجھے ثواب ملے گا، اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی صلہ من قطع کا، بار بار یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ چیزیں، وہ نیکیاں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عمر میں اور مال میں برکت دیتا ہے، ان میں صلہ رحمی شامل ہے۔ اللہ تو اس بات کو دل میں رکھیں، صلہ رحمی کریں، میل جوڑ کریں، تاکہ یہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے۔ اور ایک اور بات بھی ہے اس کے اندر، وہ میں عرض کر کے ختم کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی بشارت ہے۔ تو یہ دونوں سوچیں کہ بھئی چلو میرا حق بنتا تھا، میں نے چھوڑ دیا تو ایتاء ذی القربیٰ پہ بھی عمل ہو گیا، صلہ رحمی پہ بھی عمل ہو گیا، اور اپنا حق چھوڑنے کے نتیجے میں مجھے یہ بھی ملا۔ تو اگر نظر ان چیزوں، ان مسائل پر ہو تو ہمارے یہاں لڑائیاں نہ ہوں، لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہی بات آپ نے جو کہی کہ ہم مکالمے میں جیت جائیں لیکن رشتے ٹوٹ جائیں، اللہ اکبر، ہم خود تو جیت جائیں لیکن دل ہار جائیں، جی جی، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو یوں نہ کریں، اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، اس پہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور پھر اس کی برکت ضروری نہیں کہ آپ کو آج نظر آئے، اللہ تعالیٰ نسلوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ جی سبحان اللہ، نسلوں میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہی اجر دے دیتا ہے۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ حق ہے میرا، اگر میں اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، صلہ رحمی کے لیے، اللہ اکبر، تو اس کی کمپنسیشن کیا اللہ دنیا میں نہیں کر دے گا؟ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے دنیا گا، میں بھی دے گا، خاندان آخرت میں میں بھی تو دے گا ہی دے گا۔ دے گا ہی دے گا۔ اب ایک سوال، اس کے بعد ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے کہ یعنی یہ ہوا کہ مؤذن صاحب نے بغیر وضو کے اذان دے دی، تو کیا یہ اذان، جی اذان تو ہو گئی لیکن وضو کر کے دینی چاہیے، آداب کا خیال رکھیں۔ یعنی اذان یہ آداب کا خیال ہے یا اذان کی ضرورت؟ نہیں، ضرورت نہیں، اذان بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن آداب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ منافع کمانا جائز ہے؟ کیا کسی بھی چیز پر زیادہ منافع کمانا جس سے انسانیت کا استحصال ہو رہا ہو، کیا جائز ہے؟ انیق صاحب، یہ زیادہ منافع کمانے کے بارے میں پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے
کہ ہمارے دین میں منافع کی کوئی تحدید نہیں ہے. جی ہاں یعنی آپ زیادہ کسے کہیں گے، جی کم کسے کہیں گے. ٹھیک اس معاملے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بازار پہ چھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کاروبار کرنے دیا کرو، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو رزق دیتا ہے. دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض. جی ہاں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بازار کے کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے. جو اصل بات ہے جس کے ذریعے ہم استحصالی رویوں کو ختم کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ایک ہم مسابقتی فضا، کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہم جو ہے نا وہ ہم اس کو میسر کریں کہ کھانے پینے اور ان سب چیزوں کے اوپر چند لوگوں کی اجارہ داری نہ ہو. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم چیزوں کے اوپر اجارہ داریاں قائم کرا دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ قیمتیں اس کے اوپر چڑھتی جاتی ہیں. تو چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور کوئی سے بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جو ضرورت کی اشیاء ہیں جس کا تعلق کھانے سے پینے سے، یعنی جس کے بغیر انسان کی زندگی پڑتی مشقت میں، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس پہ خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے. اور جو شخص لوگوں کو لالا کر دے رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے رزق فراہم کیا جاتا ہے. المحتکر ملعون والجالب مرزوق ان کے الفاظ آتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ پیغام پھیلانا چاہیے کہ بھائیوں لوگوں کے لیے تم لا کر پھیلانے کا کام کیا کرو، کم نفع میں زیادہ چیزیں دو، ایسا ماحول پیدا کرو کہ. لیکن حنیف صاحب آپ کس کے آگے رونا رہے ہیں؟ ڈالر کے عادت دیکھیں، لوگ ڈالر کو رکھ کے نفع کماتے ہیں، دوائیوں کو رکھ کے نفع کماتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ آپ موقع کو دیکھتے ہوئے پریشان حال لوگوں، ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرا کینسر کا ایک انجیکشن آتا ہے جو پہلے 16-17 ہزار کا آتا تھا، اب 60 ہزار روپے کا مل رہا ہے، اللہ اور مجھے وہ شاید 2 مہینے میں 1 مہینے میں لگانا پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کہاں سے لگاؤں، اور میرا پھر اس کے نتیجے میں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ نہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، سوچنا اچھا اب چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم یعنی کوئی ترغیب، خوف خدا، تو خوف خدا کیسے پیدا ہو؟ جی ایک تو یہ کہ خوف خدا، لیکن حقیقت یہ انیق صاحب کہ خوف خدا کی صرف دعوت اکیلی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک نظم بننا چاہیے. اب اس کا نظم کیا بن سکتا ہے؟ اس کے 2 نظم بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ باہمی تعاون سے لوگ کچھ کام کرنا شروع کریں. کچھ کیا بھی ہے لوگوں نے پاکستان کے اندر، کچھ کراچی میں اس طرح کے ادارے ہیں جو کہ اپنے پاس ایسے انجیکشن انہوں نے جمع کیے اور یہ یقین دہانی کر کے کہ یہ شخص ہم سے لینے کے لیے ضرورت مند آیا ہے، کوئی آدمی یہاں سے لے کر آگے نہیں بیچ رہا، وہ انجیکشن فراہم کرتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا، ذخیرہ اندوز ہے، کس منہ سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، کس منہ سے توقع کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص اللہ کے نظر میں ملعون ہے، پھٹکار اس پر پڑتی ہے. تو یہ خود سوچنا چاہیے نا کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے قیامت کے دن معیت نصیب ہو، میں آپ کے ساتھ رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد کثرت سجود کے ذریعے کرو. اللہ اکبر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ بس میں نے کہہ دیا تم ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب یہ دی کہ ایک چیز تم چاہ رہے ہو کہ میری تمہیں قیامت کے دن میرا ساتھ ملے تمہیں، تو کچھ کرو بھی اس کے لیے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، بلکہ مزے کی نہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو احتکار، ذخیرہ اندوزی جو آپ نے بات فرمائی، چیزوں کو روک لینا، کارٹیل بنا دینا وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی چکر چلتے ہیں یہاں پر. شوگر کو روک لینا، رائس کو روک لینا، ویٹ کو روک لینا وغیرہ، استحصال کرنا انسان کا. بہت سارے افراد مفتی صاحب ایسے بھی دیکھے ہیں ہم نے کہ جو سجدے بھی بہت کرتے ہیں، ان کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹتی، لیکن یہ کیا ہے؟ اچھا اب سوال میں آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں. ایک چیز ہے جو یعنی آپ استاد ہیں ہمارے، ایک ہے اخلاقی اسلام، ایک ہے قانونی اسلام. وہ قانونی اسلام وغیرہ، ڈنڈا، حکومت، ریاست وغیرہ وغیرہ، مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. انسان، اور یہاں مخلوق انسانیت کی بات ہو رہی ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جانوروں کی بھی بات ہے. اس میں مخلوقات تمام، جانور کا بھی خیال. کیا اچھی بات آپ نے کہی. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جانوروں کا بھی خیال رکھیں، ہم انسانوں تک کا خیال نہیں رکھ رہے. انیق صاحب یہ جو آپ نے اخلاقی اور قانونی اسلام کی بات کہی، یا نمازی ایک آدمی، جی تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایک شخص نیک اعمال کر رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کا دار و مدار وزن پہ رکھا ہے، جی کاؤنٹنگ پہ نہیں رکھا. وہ قیامت کے دن تولا جائے گا. جی ہاں.
اب اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں لیکن ایسے بڑے بڑے غلط کام ہیں جس پر لعنت و پھٹکار ہو، اللہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو سوچیں کہ ہم مستحق ہیں اس کے، کہ ہمارے ساتھ اللہ کی رحمت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے کہ میں اللہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں. میں اس میں ایک بات انیس صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات اور بھی میں عرض ارشاد کروں. ارشاد. ہمارے یہاں مفسرین نے اور محدثین نے جو اللہ قیامت کی کامیابی کے اوپر جو گفتگو کی ہے اس میں ایک بڑی اہم بات یہ کہی ہے کہ قیامت میں کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک ہی طریقے سے کامیاب ہو. اور یہ بات کہاں کہی ہے کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سچا تاجر ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہے. اگر ایک آدمی قرآن کریم کا مفسر نہیں ہے، محدث نہیں ہے، تو کیا وہ جنت میں اعلیٰ درجہ انبیاء کا ساتھ حاصل نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. تاجر جیسے تاجر کر سکتا ہے، جی، ایک حکمراں کر سکتا جی، ہے، عادل حکمران کر سکتا ہے. اللہ- تو خاص سائے میں خاص سائے میں تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک آدمی یہ تاجر ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرے کہ میں اگر لوگوں کے لیے اپنی ذات کو نافع بنا دوں، اللہ اکبر. شاید میں صرف فرض نماز ادا کرتا ہوں، شاید میں ہر سال عمرہ حج پہ نہیں جا سکتا ہوں، لیکن یہ میں نے جو خلق کے ساتھ خیر الناس من ینفع الناس پہ اگر میں عمل کر لیتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں آ جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حق میں اس کی وجہ سے اچھا فیصلہ فرماتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ میں ذخیرہ اندوزیاں کروں اور آخری عشرہ جو ہے وہ جا کر میں حرمین شریفین میں گزاروں؟ جی ہاں، عجیب ہمارے یہاں دین کے تفہیم دین بدل گئی ہے. تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ بھائی شاید میں خدمت خلق سے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، اور اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے. جی ہاں، بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا عادل بادشاہ. سچے تاجر کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے ذہن میں سوچ رکھا ہے کہ نہیں میں زیادہ مال کما کے پھر میں جا کے کچھ نیک کام کروں گا تبھی ہوگا، یہ نہیں ہے. آپ فرائض پر عمل کریں، حرام چیزوں سے بچیں اور خدمت خلق کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ ایک تاجر ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے ایک اور ایسا کام کرتے ہوں، ایک اچھے آپ کے پاس ایک کیمسٹ ہیں، آپ کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں، آپ نے کہا چلو میں لوگوں تک سستے داموں میں دوائیاں پہنچا دوں. یہ تصور دین اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر خوف خدا اور خشیت پیدا ہو اور یہ استحصالی رویے ختم ہو. یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ استحصالی رویے ہمیشہ ڈنڈوں سے نہیں ختم ہوتے. ڈنڈا تو ایک حد تک کردار ادا کرتا. اصل ہے کہ آپ کے پاس غلط کام کرنے کا موقع ہے اور آپ غلط کام نہ کریں. خشیت خداوندی کی وجہ خشیت خداوندی کے کہ اللہ تیری خوشنودی چاہتا ہوں میں. یہ اصل بات ہے، یہ پیدا ہونی چاہیے. بنی اسرائیل کا جو مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ سے یہ دعا کی، جو اس نے اپنے ہر ایک جو غار میں پھنس گئے تھے، اپنے نیک عمل کی، جنہوں نے اللہ کو وسیلے سے دعا مانگی. تو ایک نے کہا یا اللہ میں فلاں گناہ کا کام کرنے کے بالکل قریب تھا، بس تیرا خیال مجھے آیا تو میں ہٹ گیا. تو اب حالانکہ اس پر لکھا ہے محدثین نے کہ اگر کوئی ایک شخص کہے کہ بھئی اگر اس نے ہٹ کے کیا کمال کیا، اس نے تو گناہ سے بچا. لیکن اصل بات یہ نہیں کہ گناہ سے بچا، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت استحضار اور خشیت آئی. وہ خشیت قبول ہے. اگر یہ خشیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی مقصود بھی ہے دین کا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، خوف خدا ہو اور اس کے اندر استحضار ہو، تو وہ اصل مقصود ہے. عبادات کا بھی یہ مقصود ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کا یہ مقصود ہے. تو ہم یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. رمضان شریف ہمارے یہاں قریب ہے اور حالات اتنے زیادہ سخت ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، تو کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں اور لوگوں تک زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں. اس سال اسی طرح سے کرنے کی کوشش کر لیں اور نیت یہ ہو کہ یا اللہ میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خیر الناس من ینفع الناس میں آنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ اگر کوئی اس سال جو ہر سال عمرے پہ اور اس پہ جاتا ہے کوئی نہیں بھی گیا اور اپنے وہ اخراجات اس کام میں لگا دیے، تو امید اللہ سے یہ ہے، یہ نہیں کہتا نہیں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. لیکن اگر ایک شخص سوچتا ہے کہ چلو اس سال میرے جاننے والے عزیز و قریب ملازمین کارخانے میں لوگ ادھر جو ہیں یہ بہت ضرورت مند ہیں، میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ 15-20 لاکھ روپے ان کی ضرورتوں پہ لگا دیتا ہوں، ان کی حاجات پوری کر دیتا ہوں، اور نیت دل میں یہ ہو، تو کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عمرے کا جو اس میں نہیں جا سکا اس کا بھی ثواب عطا فرما دے. تو یہ ایک فکر ہمیں اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ فکر ہے. مزید ضرورت ہے پیدا کرنے کی. مزید ضرورت ہے ایسے لوگ پیدا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے
इन नेकियों का अजर मांगें और छुपा कर बताएं भी नहीं लोगों को। आसानियाँ खैरुन्नास मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाहु अकबर। क्योंकि अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। एक सवाल और रख लेते हैं मुफ्ती साहब आपकी खिदमत में। जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मरहूम की तदफीन के बाद रिश्तेदारों को खाना खिलाने की शरई हैसियत क्या है? मुफ्ती साहब ये बहुत अहम सवाल है। अब वो किसी शख्स मरहूम की के तदफीन घर के में बाद, इंतकाल हो गया, अब वापस जब आते हैं तदफीन के बाद कि उन्हें खाना भी खिलाओ, तो इसकी कोई शरई हैसियत है? नहीं, अनिल साहब ये जो इन्होंने पूछा है कि किसी भी मरहूम, किसी इंतकाल किसी का हुआ, अब उसकी तदफीन के लिए गए, मरहूम हो या मरहूमा हो, हाँ तो जो मैयत के घर वाले जी। हैं उनके लिए तो दूसरों को हुक्म है कि ले जाके खाना खिलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया था, तो आपने फरमाया था इनके लिए खाना ले जाओ, ये घर वाले आज रंजीदा हैं। ये हमारे एक अजीब रस्म चली कि वापस आएँ फिर खाना खिलाएं, या तीसरे दिन कुरान खानी होती है उसमें जमा करें, और न खिलाओ तो नाराज़ होते हैं। हमारे यहाँ बाज़ जगह तो लोग दस्तूर है कि वो लोग कर्ज़े ले लेकर खिलाते हैं। अरे अरे ये सब बिल्कुल, इसका कोई दीन से ताल्लुक़ नहीं है। आए लोग, शरीक हों, जनाजे से शरीक हो के वापस चले जाएं। हाँ, अगर कोई शख्स अपने तौर पर कहता है कि भाई आपके घर मेहमान भी आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, और आप यहाँ पर आप लोग कुछ ना करें, मैं खाना ला के सबको खिलाऊंगा, ठीक है, कोई एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन मैयत वालों पर एक बोझ डालना कि वो कर्जे लें और वो एक रस्म करें, वो चाहे 40वां करें, तीजा इसका करें, दीन से कोई दीन ताल्लुक से कोई नहीं ताल्लुक है। नहीं है। मुफ्ती साहब आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन और हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए पयाम सुबह में होते हैं। आप और हम जानते हैं पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर अपने मुल्क के जय्यद उलमा से बात करवाते हैं और सीखते हैं कि कुरान करीम की ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं। वक्त या मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, बेशक तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, उसके लिए अमल अंजाम दो। बेशक तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, उसके लिए अमल अंजाम दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। परवरदिगारे बहरों पर